السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر گھر میں روز صبح دو فرشتے کیوں آتے ہیں؟ روز صبح ہمارے گھر دو فرشتے کیوں آتے ہیں؟ تو دوستو، حضرت علی نے فرمایا روز صبح دو فرشتے گھر پر کیوں آتے ہیں اور وہ آ کر کیا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک ایسا واقعہ جس واقعے میں دلہن کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنی شادی والے دن ہی دلہن جو سسرال جانے والی تھی وہ قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، میں آپ کو بتاؤں گی ان 15 گھروں کے بارے میں جن گھروں میں غریبی ہی غریبی آتی ہے، تنگستی ہی تنگستی آتی ہے۔ یہ 15 کام جس گھر میں ہوتے ہیں وہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، دن کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ایک شخص دن کا آغاز دو فرشتوں سے ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ گھر گھر جا کر دعا کرتا ہے اور ایک فرشتہ گھر گھر جا کر التجا کرتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، کس بات کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے اور کس بات کے لیے التجا کرتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح سے پہلے دو فرشتے زمین پر آتے ہیں اور گھر گھر جا کر دیکھتے ہیں جس گھر میں کوئی بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورت کو اپنا فرض سمجھتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ، اس کے ہاتھ کو کبھی تنگ مت کرنا، اس کے نعمتوں کو بڑھاتے رہنا تاکہ یہ ایسے ہی اپنے عزیز و اقارب اور اپنے گھر والوں پر خرچ کر سکے۔ اور دوسرا فرشتہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں کوئی گھر ایسا تو نہیں جس گھر میں کوئی ایسا شخص ہو جو اپنے گھر والوں پر، عزیز و اقارب پر مال خرچ نہیں کرتا، تو وہ چھپا کر رکھتا ہے، یعنی اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، جب کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو اپنے مال کو جمع کر کے انسانوں سے چھپا کے رکھتا ہو، تو وہ دوسرا فرشتہ اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، اس بندے سے اس دولت کا سخت حساب لینا اور اس بندے کو دنیاوی دولت سے محروم کر دے، کیونکہ یہ اپنی دولت تیرے بندوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں اور عزیز و اقارب پر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، محروم رکھتا ہے، اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنے والا دنیا میں فراوانی اور آخرت میں عظیم نظر آتا ہے، اور جو دنیا میں اپنا مال اپنے عزیز و اقارب پر خرچ نہیں کرتا تو وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب دیکھتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے ایک واقعہ جس واقعے میں دلہن کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنی شادی والے دن ہی دلہن قبر میں پہنچ گئی۔ ایک لڑکی کی شادی تھی، اس کی تیاری چل رہی تھی، دلہن کو سجایا جا رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں مسجد میں اذان ہوئی تو نماز کے بعد سے لڑکی کے میک اپ کی تیاری چلنے لگی۔ اس کو ایک اچھا سا لباس پہنایا گیا اور دلہن کا سارا میک اپ کیا گیا۔ اتنی دیر میں عشاء کی اذان ہونے لگی۔ جیسے ہی اس لڑکی کے کانوں میں اذان کی آواز آئی تو اس نے سوچا کہ نماز پڑھ لوں، وضو کرنے کے لیے جانے لگی۔ جیسا ہی وہ وضو کرنے کے لیے چلی تو اس کی ماں نے دیکھا تو پوچھا، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو دلہن نے جواب دیا، امی، میں وضو کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ نیچے سارے مہمان بیٹھے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم وضو کرو گی تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا، پھر تم اچھی نہیں دکھو گی، سب لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس دلہن نے کہا، امی، لوگ کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا، پر مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر لڑکی وضو کے لیے چلی گئی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے جانے لگی۔ وضو کرنے سے اس کا سارا میک اپ اتر چکا تھا، لیکن لڑکی کو اس بات کی کوئی بھی فکر نہیں تھی، اسے تو ڈر تھا اپنے رب کا۔ تو لڑکی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آخری سجدہ کیا تو وہ اٹھ نہ سکی اور سجدے میں ہی اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ جب کافی دیر تک دلہن نیچے نہیں پہنچی تو ماں کو فکر ہوئی، وہ کمرے میں گئی، دیکھا تو دلہن سجدے میں ہے۔ کافی دیر بعد بھی جب وہ سجدے سے نہ اٹھی
तो माँ करीब जाकर उसे हिलाने लगी तो पता चला कि लड़की का इंतकाल हो गया। दोस्तों, अब मैं आपको उन 15 घरों के बारे में बताऊंगी जिस घर में गरीबी ही गरीबी और तंगस्ती ही तंगस्ती आती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी कमाई तो बहुत है लेकिन फिर भी पैसा बचता ही नहीं, पैसे में बरकत नहीं होती, आपकी गरीबी दूर नहीं होती, अगर आप इन 15 में से एक भी गलती करते हो तो फिर इस गलती को सुधार लो। इंशाअल्लाह गरीबी आपके घर से दूर हो जाएगी। घर में गरीबी आने की 15 निशानियां हैं। पहली, फज्र की नमाज ना पढ़ना। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा गरीबी फज्र की नमाज ना पढ़ने की वजह से ही आती है। दूसरी, झूठी कस्में खाना। तीसरी, मेहमान आने पर नाराज़ होना। चौथी, लेटते वक्त एक टांग को दूसरी टांग पर रखना। पाँचवीं, टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करना। छठी, बोतल को मुंह लगाकर पानी पीना। सातवीं, पेड़ के नीचे पेशाब करना। आठवीं, टूटी हुई कंघी से बाल बनाना। नवीं, घर में कूड़ा करकट जमा करके रखना। 10वीं, दांतों से नाखून को काटना। 11वीं, उल्टे लेट कर सोना। 12वीं, औरतों का खड़े खड़े बालों को संवारना। 13वीं, गुसल खाने में पेशाब करना। 14वीं, घर में बड़े लोगों को नीचे बैठा कर खुद ऊपर बैठना। 15वीं, उल्टे हाथ से खाना पीना। तो दोस्तों, ये हैं 15 ऐसे काम जिनकी वजह से घर में गरीबी आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।